أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. اور تم ان کو مار ڈالو جس جگہ بھی تم ان کو پاؤ، اور تم ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور تم ان سے لڑائی نہ کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں اس جگہ میں. بس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو. یہی بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا. سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے چلے، سفر کیا. اس وقت مکہ مشرکین کے قبضے میں تھا. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ آنے سے روک دیا، اور پھر ایک معاہدہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اگلے سال 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارادے سے یعنی عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے. اس وقت مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین اپنا معاہدہ پورا نہ کریں، کہیں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑا ہو جائے. ذی قعدہ کا مہینہ تھا. یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس میں قتل و قتال منع اور حرام تھا. 4 مہینے ایسے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، جس میں قتل و قتال حرام ہے، حرام تھا. اس وقت مسلمان پریشان تھے کہ اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو ہمیں لڑنا پڑے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے اس مہینے میں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی راہ میں تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، لیکن تم نے زیادتی نہیں کرنی. یعنی اگر ان کی طرف سے کوئی لڑائی کی پہل نہیں ہوتی تو تم نے پہل نہیں کرنی، لیکن اگر وہ پہل کریں اب تم اپنے دفاع میں مقابلہ کرو. بھلے ہی محترم مہینہ ہو، بھلے ہی مسجد حرام کے اندر، حرم کے اندر وہ تم سے لڑیں، مقابلہ کرو، لڑو تم ان سے. یہی بدلہ ہے کافروں. لیکن تم نے حد سے آگے نہیں بڑھنا، اپنی طرف سے پہل نہیں کرنی. یہ زیادتی کرنا اور حد سے آگے بڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. جہاں بھی تم ان کو پاؤ مارو، قتل کرو. انہوں نے تمہیں جہاں سے نکالا تم ان کو نکالو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. فتنے کا مطلب شرارت کرنا، لوگوں کو دین سے دور کرنا، کفر کرنا، شرک کرنا. یہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ ذی قعدہ میں لڑ رہے ہو، حرم میں لڑ رہے ہو، مقدس مقام میں جنگ کر رہے ہو، یہ تو واجب الاحترام جگہ ہے، تو فرمایا تم ان سے کہو کہ تمہارا جو عمل ہے یعنی فتنہ، شرارتیں، کفر و شرک، لوگوں کو دین سے روکنا، عمرہ کرنے سے روکنا، طواف سے روکنا، یہ قتل سے زیادہ سخت ہے. فرمایا مسجد حرام کے آس پاس یا مسجد حرام میں تم ان سے لڑائی مت لڑو، پہل مت کرو. ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو اب تم بھی لڑو، اب تم ان سے مقابلہ کرو.
ہجرت مدینہ سے پہلے جہاد نہیں تھا، قتل و قتال نہیں تھا۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو حکم تھا معاف کرو، درگزر کرو، چھوڑ دو، ان کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ بعض کہتے ہیں سب سے پہلی آیت جہاد سے متعلق یہی والی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی۔ بعض کہتے ہیں وہ جو ابھی پہلے پڑھی سورہ حج کی آیت۔ تو بہرحال اکثر حضرات کے نزدیک جہاد سے متعلق سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ تم قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں، مقابلہ کرو، جہاد کرو تم ان سے۔ جو لوگ تم سے لڑیں، اس سے پتہ چلا کہ وہ کفار جو لڑائی نہیں لڑتے، جیسے اپاہج ہیں، معذور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مذہبی پیشوا لوگ ہیں جو لڑنے نہیں آتے، ان کو مارنا، قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ان سے لڑو جو لڑنے آئے تم سے۔ جیسے ایک بوڑھا ہے لیکن کافر فوج کی کمانڈ کر رہا ہے، وہ بڑا ہے، یا عورت کرنل جنرل بن کے آتی ہے لڑنے کے لیے، لیڈ کر رہی ہے پورے لشکر کو، تو اس عورت کو مارنے میں بھی حرج نہیں، کیونکہ وہ لڑ رہی ہے۔ عمومی طور سے چونکہ عورتیں نہیں لڑتی تھیں، بوڑھے نہیں لڑتے تھے، بچے نہیں لڑتے تھے، اس لیے ان کو مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اسلام کے احکام میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، معذوروں کو قتل نہیں کرنا، ان کو نہیں مارنا۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد سے متعلق یہ کچھ بنیادی احکام، بنیادی باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔